اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، اور اس کا سبب کیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے اس موضوع کی جانب۔ ناظرین، اگر بچہ پیدا ہوتے ہی نہ روئے تو آپ یہ جان لیں کہ آپ کے لیے ایک بری خبر ہے، کیونکہ وہ مرا ہوا ہے، اور اگر بچہ پیدا ہوتے ہی رو پڑے تو یہ جان لیں کہ آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ ناظرین، بچے کے پھیپھڑوں میں ایک ایمنیونوٹ فلوئڈ بنا ہوتا ہے۔ یہ وہ پانی ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو محفوظ رکھتا ہے، اور جو پھیپھڑوں میں آکسیجن کی چینجنگ کی روک بنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس پانی کو پھیپھڑوں سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ زور سے چلائے، کہ بچے کے زور سے چلانے سے وہ پانی پھیپھڑوں سے نکل جاتا ہے اور بچہ سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور اگر بچہ نہ روئے اور یہ پانی نہ نکلے تو آکسیجن کی روح کی وجہ سے بچے کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر بنی آدم یعنی آدم کی اولاد یعنی کوئی بھی آدم دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، اور شیطان کے چھونے سے بچہ زور زور سے چلاتا ہے، سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس کی وجہ حضرت مریم ماں جیسی کی دعا تھی۔ اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں مریم اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس لیے محترم ناظرین، جب بچہ پیدا ہو تو اسی وقت فوراً اس کے کانوں میں اذان دینی چاہیے۔ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور اس کے بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے۔ ناظرین کرام، آج سے قبل جو علماء کرام نے اس کے بارے میں تحقیق فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اذان کے کلمات سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور بچہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بچے کو دنیا میں آتے ہی جو دعوت ملے وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت و نماز کی دعوت ملے۔ تو ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں کی نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔